السلام علیکم ناظرین، میں جواد گل اپنا ایک افسانہ آج آپ لوگوں کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اس خوبصورت شام میں میرا دل کیا کہ آپ کے ساتھ کچھ پرانی باتیں شیئر کی جائیں۔ تو جو سب سے خوبصورت بات مجھے لگی تو وہ اپنا ایک بہت پرانا افسانہ یاد آیا جو میں نے اسی پارک میں کہیں بیٹھ کر لکھا تھا آج سے 20 سال پہلے۔ اور اتفاق یہ دیکھیے کہ سامنے آج وہی افسانہ میرے پاس ہے اور میں آپ کی خوبصورت بہترین سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ اس افسانے کا عنوان ہے کہانی یہ بھی نہیں۔ کہانی یہ بھی نہیں کہ اگر کوئی گرین پارک میں بیٹھا گھنٹوں چاند کو گھورتا رہے تو کسی کو کیا شکایت، یا بمبرت سے رمبور راتوں پیدل آروہی امروہی کرے تو کسی کو کیا نقصان، یا پھر ٹاور برج پہ کھڑا کسی کو خط لکھ کر دریا برد کر ڈالے تو کوئی کیوں ناراض ہو، اور اگر کوئی کارنر اسکوائر میں بیٹھے بیٹھے زندگی کے دن لوگوں کی مرضی سے گزار دے تو پھر اس دل کو کیا پریشانی۔ کہانی یہ بھی نہیں کہ اسے اس مکان سے کیوں لگاوٹ ہو گئی تھی، وہی محلہ شیخ الاسلام کی گلی نمبر 3 کا آخری پرانی طرز و تعمیر والا عروسیوں والا مکان جو اس کے دل میں گھر کر گیا تھا، جہاں اس نے جوانی کے چند ہی دن گزارے تھے۔ وہ ہمیشہ سے ممنوع گلیوں اور علاقوں کا یاتری تو تھا ہی، سو اس مکان کی سنتوں کو بھی اپنانے لگا۔ پھر اس مکان کی مالکن جھبرے بالوں والی اس ایرانی لڑکی نے حافظ کے دیوان سے اس کی زندگی کی فال نکال کر اپنی مرضی کا فیصلہ سنا دیا۔ وہ دونوں اب گرین پارک میں بیٹھے اپنے اپنے ماضی کے بوسیدہ اوراق کی تلاوت کرتے رہتے، اور ایک دن وہ دونوں وہیں چاند کے کنارے بیٹھے تاروں کے کنکر چاند جھیل میں پھینک رہے تھے، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ زندگی چاند کے کنارے اپنی مرضی سے بیٹھے بیٹھے بھی تو گزاری جا سکتی ہے۔ وہ سٹپٹا گیا کہ اچانک اس لڑکی کی باتوں کو غور سے سننے لگا، مگر اسے کچھ سمجھ نہ آئی کیونکہ وہ تو ژند بول رہی تھی۔ اس نے اس جھبرے بالوں والی ایرانی لڑکی کو چاند کی جھیل میں پھینک ڈالا اور پھر چاند کو گھورنے لگا۔ کہانی یہ بھی تو نہیں کہ پھر وہ اس محلے سے یادوں کا رخصتانہ لے کر انہی دنوں کالاش جا نکلا، جہاں اسے زندگی اپنے پورے مفہوم کے ساتھ ملی۔ ہر طرف خوبصورت اور دل میں لوج بھرنے والے باغات، بغاوت کے آئین پر عمل پہرا موزور پانی کے جھرنے، اور باوقار پہاڑوں کے کف دست پہ قدرت کی عظمت کی چغلی کھاتی ہوئی ایک حسین وادی۔ یہ وادی اس لڑکی کے یاد کے زخم کو بھرنے کے لیے مرہم ثابت ہوئی۔ کالاش اسے بھا گیا، اس کا دل بہلنے لگا۔ ناقل کہتا ہے کہ اس کی زندگی کے یہ زہیر دن یوں ہی گزرتے تھے کہ وہ روز رمبور سے بمبرت اور بمبرت سے رمبور کے درمیان پہاڑوں پر راہنوردی کرتا تھا۔ اس کے دن رات ریلے ریس کی طرح گزر رہے تھے کہ ایک دن بادامی رنگ کی جینز اور سرخ ہیڈ پہنے اس کے نزدیک سے ایک ٹریکر لڑکی بھی گزر گئی۔ مغربی اتوار اور لبادے میں غلطاں وہ مشرقی چہرہ شاید بہت عرصہ کالاش رہنے کو آیا تھا۔ زندگی کی فائل میں ایک نیا پنہ لگنے کو تھا۔ چاند کو مسلسل تکنے کی سنت بدستور ادا ہو رہی تھی۔ ایک شام وہ ٹریکر لڑکی گدلے پانی کی بوتل اٹھا لائی اور پھر فضا میں گلاسوں کی چیخیں بلند ہوتی چلی گئیں۔ اس نے پہلی مرتبہ مشرقی آنکھوں میں مغرب میں غروب ہونے والے سورج کی سرخی کو امڑتے ہوئے دیکھا تھا۔
چاند شاید آج اس کی پشت پر تھا۔ ممنوعہ گلیوں کے یاتری نے آج یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ زندگی کالاش میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں اور بوجھل سانسوں کے ساتھ اپنی مرضی سے گھومتے پھرتے بھی تو گزاری جا سکتی ہے۔ ویسے یہ فیصلہ کرنا بھی اپنی جگہ مشکل ہے کہ زندگی کرنا نوافل میں ہے، کوئی سنت ہے یا پھر فرض۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ زندگی ایک بڑی انا پرست ہے، وہ خود کو کبھی مذاق نہیں بننے دیتی۔ کوئی جب بھی زندگی کو ایزی لینے لگتا ہے، ٹھیک اس کے اگلے ہی پل وہ بچوں کا کھیل کھلا کر 99 پر ڈستی ہے اور 0 پر لا چھوڑتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے لندن ایئرپورٹ پر اس کے جہاز نے اپنے پہیوں کو سبک انداز میں رن وے پر چنگاڑتی ہوئی آواز کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اور کہانی یہ بھی نہیں کہ اسے لندن میں سرخ ہیٹ والی کے ساتھ رہتے ہوئے اب 6 ماہ ہو چکے تھے۔ بچپن سے ایک سانولی سی سوچ اس کے ساتھ جوان ہوئی کہ میری زندگی میں چونکہ چنانچہ کی اہمیت ہو، میرے ماضی کے صفحوں پر اچانک لفظ کی تکرار آئے، کوئی ٹویسٹ آئے اور میری زندگی یکسر بدل جائے۔ مگر اس کے نزدیک اس کے ساتھ اب تک ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ بات یہ ہے کہ حادثات اور واقعات یا نئی تبدیلیاں کبھی کبھی تو طبل بجاتے ہوئے آ جمع ہوتے ہیں، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ وہ منہ بغل کی طرح آتے ہیں اور جب تک ہاتھ لگا کر نہ دیکھیے پتہ تک نہیں چلتا۔ شروع میں تو وہ لندن کی دوڑتی ہوئی صبحوں اور ٹہلتی ہوئی شاموں کا مشاہدہ کرتا رہا۔ ممنوعہ گلیوں کا یاتری اب لندن کی تاریخی گلیوں اور عمارتوں پر عمر رفتہ کی تماثیل پڑھتا رہا، صدیوں پرانے درختوں سے لپٹ کر ان کی داستانیں سنتا رہا۔ آخر لندن نے اس پر اپنا سحر کر دیا، اور یہ زائر ہر طرح کا تبرک اپنی جھولی میں سمیٹتا چلا گیا اور بآواز بلند یہ نعرہ لگانے لگا کہ زندگی دریائے ٹیمز کے گلابی ساحلوں پر اپنی مرضی سے لیٹے لیٹے بھی تو گزاری جا سکتی ہے۔ ہواؤں میں خنکی آنے لگی، درختوں کے پتوں نے رنگ بدلا، اور اس کے ساتھ ساتھ بادامی جینز اور سرخ ہیٹ والی کے مزاج بھی بدلنے لگے، یا شاید اس کا مزاج بلغمی ہوئے جاتا تھا۔ وہ اب اداس رہنے لگا، گھنٹوں ٹاور برج پہ کھڑا دریائے کابل کو خط لکھ کر ریور ٹیمز کے سپرد کرتا رہتا۔ اور ایک دن اس کے اس برید نے دریائے کابل کا سندیسہ دینے کے لیے اسے ہاتھ آگے کرنے کو کہا، اور وہ کسی ماہر شناور کی طرح ٹیمز میں کود پڑا اور لہروں کے ہمراہ سمندروں میں جا گرا۔ پھر اس نے بادلوں سے دوستی کر لی اور کالاش کے پہاڑوں پر برف بن کر برس گیا۔ پھر رفتہ رفتہ نتھرے پانی کے جھرنوں میں گھل کر سفر کرتا ہوا بالآخر دریائے کابل میں آ نکلا۔ وہ اسی ممکن الوجود حالت میں تھا کہ ایک آوارہ پرگرا آیا اور اسے اپنی چونچ میں لے اڑا اور سیدھا لا کر محلہ شیخ الاسلام کی گلی نمبر 3 کے آخری پرانی طرز و تعمیر والے مکان کے سامنے گرا کر مغرب کی سمت اڑ گیا۔ تصویر نگار کہتا ہے کہانی یہ بھی نہیں ہے کہ اب وہ واپس اپنے شہر آ چکا تھا اور ہر وقت یادوں کا حمل اٹھائے گھومتا رہتا تھا۔ اس کے رشتہ داروں، دوستوں اور بزرگوں کا ایک ہی تقاضا تھا کہ وہ سکارنر اسکوئر میں ہی باقی کی زندگی گزارے۔ سو اب کہ اس نے حامی بھر لی۔ سکارنر اسکوئر جہاں زندگی نئے نئے مفہوم کے ساتھ روز جلوہ افروز ہوتی ہے، روز مرہ کے جھگڑے، ایک دوڑ کا سما، کچھ انصاف کے ترازو، کچھ بےمانی کے بٹے، یہ سب کچھ اس کے اندر بھی سرایت کرتا گیا۔ اور پھر اس نے فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے ایک دن یہ بھی کہہ دیا کہ زندگی سکارنر اسکوئر کے بٹے کھاتے میں لوگوں کی مرضی سے بھی تو گزاری جا سکتی ہے۔
مجھے لگتا ہے کہانی شاید اب اس کے بعد شروع ہوگی، کیونکہ سوئے کارنر اسکوئر میں اب جہاں اس کی ذاتی دکانوں کی پوری مارکیٹ ہے، وہاں ٹیپ ریکارڈر سے مکیش کے اس گانے کی آواز آتی رہتی ہے، میرے محبوب میرے دوست نہیں، یہ بھی نہیں، اور وہ بار بار صرف اسی مصرے کو دہراتا رہتا ہے کہ میری بے باک طبیعت کا تقاضا ہے کچھ اور، میری بے باک طبیعت کا تقاضا ہے کچھ اور۔ خواتین و حضرات، افسانہ آپ نے سنا۔ اس افسانے کے حوالے سے آپ کی جو بھی رائے ہو نیچے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو آپ کی ثوابدید، محبتیں اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ جواد کا سلام قبول کیجیے گا۔ مع السلامہ۔